عید کے بعد کچھ ایسا ہوگا؟ کوئی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہوگی تحریک کوئی نہیں؟ اچھا میرے منصور صاحب میرے کیلکولیشن میں عمران خان کا ہاسپٹل منتقلی مجھے نظر آتی ہے کہ ممکن ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پہ بورڈ بھی بن گیا, جا کے اس نے وہاں پہ معائنہ بھی کر لیا. اگر وہ اپنی رپورٹ میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دیں تو پھر کوئی چیز رہ نہیں جاتی, پاسبلٹی سامنے نظر آ جاتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے عید کے بعد کہ وہ ہاسپٹل شفٹ ہو جائے اور حکومت عمران خان کو عدالت یہ کہہ دے کہ عدالتی حکم دے دے کہ آپ نے کوئی سیاسی بیان نہیں دینا, تو ون ون سچویشن سب کے لیے ہو جائے گی. یہ عید سے پہلے جو جیل سے باہر آنے کے دعوے تھے, یوٹیوب بھرا پڑا ہے سارا سوشل میڈیا, تو میں ٹھیکیدار ہے ملک صاحب کی تو اپنی رائے نا سر, میں ان کا ان یوٹیوبروں کے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے یہ کہا نہیں تعلق ہو نہ ہو, مطلب میں کیوں اعلان لا تعلقی کروں بھائی, لیکن میں یہ ضرور کہتے کہ منصور صاحب کتنی باریک گیم ڈالے, ان کا ان سے کیا تعلق, مطلب لیکن میں کلیئر کروا رہا ہوں بھائی آپ کو. ایک جملے میں آپ کہتے ہیں میرا ان سے کیا تعلق, اس کے بعد کہتے ہیں میں ان سے اعلان لا تعلقی کیوں کروں. مجھے سمجھ نہیں اس دونوں میں سے کون سی بات کی. میں نے ملک صاحب کی اس پہ کہا, ملک صاحب میں اس کی کہا, لیکن میں نے تو آپ کو آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مارچ میں بہت کچھ ہونا ہے. دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر مارچ میں یار پوری دنیا بدل گئی. اچھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں جنگ. اچھا آپ مجھے کیا مقامی سطح کا تجزیہ نگار سمجھتے ہیں؟ سوری بھائی, ان کے نام کے ساتھ نا نیچے سی این این بھی لکھے, بین الاقوامی تجزیہ نگار لکھے میرے. میں نے تو آپ کو کہا تھا مارچ میں دنیا تبدیل ہو جائے گی. ہاں دنیا نہیں, میں سمجھا کہ آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی. مجھے کیا پتا تھا آپ ایران کی بات کر رہے ہیں, مجھے پتا نہیں تھا. عمران صاحب آپ کی کیا رائے سر, یہ بہت بڑی تحریک شروع ہوگی یا عمران خان صاحب ہسپتال شفٹ ہو جائیں گے عید کے بعد, جس طرح عمران صاحب فرما رہے ہیں؟ ایک تو دیکھیں کہ میرا خیال ہے 23, 24, 25 کسی بھی دن ان کو ایک اور انجیکشن لگنا ہے عمران خان صاحب کو. وہ ظاہر ہے کہ ہاسپٹل میں ہی جا کے لگے گا, تو وہ تو ان کو ہاسپٹل تھوڑی دیر کے لیے ہی اگر شفٹ کرنا پڑے تو وہ تو کرنا پڑے گا. اچھا جو دوسری بات آپ نے کہی عمران خان رہائی فورس, دیکھیں یہ دعووں سے زیادہ کوئی چیز ہمارے سامنے ابھی تک آئی نہیں کہ اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کی رجسٹریشن کروائی جائے گی. وہ رجسٹریشن کب ہوئی, کب اس کا آغاز ہوا, کب اس کی کوئی ڈیڈ لائن دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی, اس طرح کی کوئی چیز کم از کم جو ہے وہ وٹنس نہیں کی گئی, وہ کہیں سامنے نہیں آئی. ٹھیک. تیسری چیز جو ہے کہ چلے دعوے ہی صحیح, لیکن یہ دعویٰ بھی نہیں کیا گیا کہ اس فورس کو استعمال کس طرح سے کیا جائے گا. جس نام کے ساتھ فورس لگا ہو اس کا مطلب جو ہے وہ اس کی کانوٹیشن جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہو سکتی, ٹھیک, وہ نیگیٹو ہی ہوگی. فورسز یہ جو ہے نا یہ اسٹیٹ کو زیب دیتی ہیں, یہ اسٹیٹ کے پاس ہی ٹائٹل ہے اور وہی کر سکتی ہے. کل پی ٹی آئی کے نا ایک صاحب آئے ہوئے تھے سینیٹر میرے ساتھ شو کے اندر, انہوں نے کہا یہ فورس کے لفظ کے اوپر نا ایویں بلا وجہ کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. ٹاسک فورس بھی تو ہوتی ہے. نہیں وہ تو اسٹیٹ کی ہوتی ہے نا. نہیں ویسے تو ٹاسک فورس بن سکتی ہے. کون سی؟ حکومتوں کی کام حکومتیں ہی بناتی ہیں نا. اچھا وہ بھی نہیں بن سکتی. ہاں وہ نہیں بنا لی, ایسی کی کیا ہے خان صاحب نے یا سہارانہ صاحب کو سہیل افریدی صاحب نے بنا ہی لی نا ٹاسک فورس. تو سوری عمران خان رہائی فورس, تو وہ بنانے میں تو کوئی حرج نہیں, اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات ہے پریکٹیکلی اس کو جب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر کس طرح سے کرنا ہے. اس طرح کا کوئی پلان جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا, کوئی دعویٰ کوئی سامنے نہیں آیا کہ یہ کس طرح اس کا ایکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ سڑکوں کے اوپر آئے گی. دیکھیں اس فورس میں جن لوگوں کو شامل کرنا تھا وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے یا ہوں گے. باہر سے کوئی آ نہیں سکتا بندہ, ٹی ٹی پی والے شامل نہیں ہو سکتے, بی ایل اے والے آ نہیں سکتے, تو پھر وہ پولیٹیکل ورکر ہی ہوں گے نا. پولیٹیکل ورکر نے اگر وہاں پر عام حالات میں, عام تحریکوں میں, عام مارچز میں اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کارگر جو ہے وہ کوئی موو نہیں چلی یا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا, تو محض ایک اور بینر کے نیچے انہی پولیٹیکل ورکروں کو اکٹھا کر دینے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے, مجھے نہیں سمجھ. آپ کو نہیں لگتا؟ اطہر کاظمی صاحب آپ کی کیا رائے سر, کیا عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے یا یہ رہائی فورس کچھ کرنے جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایک تو جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ خان صاحب کے بیٹوں کو ویزا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, وہ پاکستان آئیں گے, ان کا کیا کردار ہوگا, اور حکومت اس حوالے سے مختلف بیانات بھی دے رہی ہے. اگر حکومت ویزا دینا چاہے تو اس میں کون سی کوئی ایسی رکاوٹ ہے؟ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو موجودہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں, یہ وزیر خزانہ پہلے بنے تھے, ان کو پاکستانی نیشنلٹی بعد میں حکومت نے دی. تو جب معاملات کو آگے بڑھانا ہو تو حکومت کے لیے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یقیناً ان کو اسی لیے نہیں آنے دیا جا رہا کہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ عید کے بعد کوئی ہمارے اوپر دباؤ نہ آ جائے, کوئی ہمارے لیے مسائل نہ ہو جائے, کیونکہ حکومت کا آپ کو ایک یہاں پہ یونیک پوزیشن نظر آتی ہے. دیکھیں یہ دنیا کی تاریخ کی واحد اور یونیک حکومت ہے کہ جو یہ اس ہوپ کے ساتھ حکومت میں آئی تھی
کہ ہم اقتدار میں آ کے پاپولر ہو جائیں گے اور اگلے کی پاپولیرٹی کم ہو جائے ٹھیک گی. ہے. حکومتوں کی تو پاپولیرٹی کم ہوتی ہے نا اقتدار میں آ کے. یہ آپ کو بتاتے تھے, سب کو بتاتے تھے کہ جی بس 6 مہینے میں اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اس نظریے یا اس سوچ کے ساتھ حکومت میں آئے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عید کے بعد بھی یہ معاملہ لنگر آن کرے گا. اب رہائی فورس کس حد تک کامیاب ہوگی یا تحریک کس حد تک چلے گی, لیکن اس میں جو مجھے جو زیادہ چیز میٹر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو حالات بن رہے ہیں. آپ دیکھیں 1 مہینے کے اندر مٹی کے تیل میں 170 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. 170 روپے. آج مٹی کا تیل 358 روپے کا مل رہا ہے, جس سے عام بندہ متاثر ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ماحول تو ایسا ہے, لیکن جو بڑی تحریک کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ فوراً عید کے بعد شروع ہو جائے گی, مجھے ایسا نہیں لگتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو آپ کی بات, آپ نے مٹی کے تیل کا ریفرنس کیا, آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ شاید اس مومنٹم کا ساتھ دیں گے. دس از واٹ یو مین؟ جی بالکل. مطلب کہ آپ کو گراؤنڈ تو بڑا فرٹائل لگتا ہے نا, کہ آپ مٹی کا تیل آپ نے 1 مہینے کے اندر 170 روپے لیٹر اس میں اضافہ کیا ہو, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑی ہے. پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اپریل کے آخر میں جا کے کہیں پہ سچویشن کلیئر ہوگی کہ کیا کوئی تحریک چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. اچھا, اپریل کے اینڈ پہ جا کے, ابھی تو پھر کافی ٹائم پڑا ہے اس کے اندر ابھی. سر ایک اور ٹاپک جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے, کئی دفعہ سہیل وڑائی صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا, اور بھی کئی دفعہ کہیں نہ کہیں سے اس قسم کی خبریں آتی ہیں, وہ ہے کہ یہ قومی حکومت شاید جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ونڈر بوائے کے بارے میں بھی ذکر ہوا, ڈینائی کیا گیا مختلف سرکلز کی جانب سے. کیا عید کے بعد کیا ایسی کوئی بیج ایسے موجود ہیں کہ قومی حکومت کے جو پودے ہیں وہ نکھرنا شروع ہو جائیں گے؟ منصور صاحب, میری رائے کے مطابق کوئی قومی حکومت نہیں بن رہی. اچھا جی, سسٹم ایسے ہی چلے گا. اگر میکسیمم اس سسٹم کے اندر آپ کوئی تبدیلی دیکھیں گے تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے سال کے آخر میں جا کے کہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اپنی ساری لکڑیاں جلا بیٹھیں اور کوئی آثار نہ بچے, تو خیرات کی شکل میں ان کو رہا کر کے جو انہیں کہا جائے گا کہ جناب آپ آرام سے بیٹھیں, بنی گالے میں آرام کر لیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اچھا, یعنی آپ سوچیں کہ عمران خان کسی جد و جہد کے نتیجے میں باہر آ سکتے ہیں؟ بالکل باہر نہیں آ سکتے. اور کسی سوچیں کسی رہائی فورس کے نتیجے میں باہر آئیں گے؟ بالکل باہر نہیں آ سکتے. اور نہ ہی کوئی ایسا حکومت کے اوپر دباؤ ہے. جس مہنگائی کا ذکر ابھی کاظمی صاحب نے کیا, مہنگائی کے لیے ہمیشہ آوازیں اٹھتی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے. سیاسی جماعتیں کون سی؟ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی جماعت ہے, اس نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا مہنگائی کا. ان کی بات شروع ہوتی ہے عمران خان سے رہائی سے اور ان کی ملکات سے لے کے یہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک, کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب میں محمود رشید صاحب کے پاس ہوا کرتی تھی. جب پنجاب میں وزیر اللہ شہباز شریف صاحب تھے, ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ جناب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے پاس ہے, آپ پنجاب حکومت کے خراجات کے لیے سوال آپ کریں. نہ یہ سوال کرنے کو تیار ہے, نہ یہ حکومت کے اوپر وہ جو مہنگائی والی تنقید ہے یہ وہ کرنے کو تیار ہے. یہ کہتے ہیں آپ اور میں اور رانا صاحب ہم سب مل کے جو ہے تنقید کا کام کریں. ان کا کام نہیں ہے, یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے. لیکن ہاں یہی میں کہنے لگا کہ ہمیں بھی کرنی کام تو نہیں, ہمارا بھی سر کام ہے, ہم بھی اس کو پن پوائنٹ. میں سمجھتا ہوں میڈیا کو بھی جائزہ لینا چاہیے, حکومت کو دکھانا چاہیے آئینہ کہ یہ مہنگائی ہے, لیکن سیاسی جماعتیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں. جب آپ ٹاک شو کر رہے تھے آپ پیٹھائی کو بھی بٹھاتے ہیں, پارلیمنٹ کا فلور تو ان کے پاس ہی ہے نا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے آپ کی آواز میں آواز ملائے کہ جی بالکل یہ مہنگائی ہو رہی ہے. اپوزیشن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مہنگائی, ان کا کیا اس وقت ایشو ہوتا ہے. لیکن ایک منٹ ملک صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ موجودہ سیٹ اپ سے کوئی مسائل نہیں ہے, کوئی ایشوز نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ کہ موجودہ سیٹ اپ کو کوئی مسائل نہیں ہے. میں نہیں سمجھا, موجودہ سیٹ اپ کی وجہ سے مسائل تو ہیں, لیکن موجودہ سیٹ اپ کو کوئی مسئلہ نہیں. آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو چیلنج کوئی نہیں اپوزیشن کا, ان کے لیے کوئی بڑے ایسے مسائل نہیں جس کی وجہ سے کوئی قومی حکومت کا معاملات اس طرف چلے جائیں. اچھا, یہ قومی حکومت آئے گی کیوں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, کیا یہ حکومت جو ہے اس کو ہٹانے کا کوئی فیصلہ کر لیا گیا؟ ایسی کوئی رائے نہیں ہے. اور جو اس وقت حکومت کی پالیسی ہے, آپ دیکھیں آپ کی فارن پالیسی ہے, آج ہر جگہ پہ اس وقت آپ کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور جناب فوج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پالیسیوں کو سراہا جا رہا ہے. آج پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا موقف اس خطے کے اندر بھی بڑا درست ہے. ٹھیک ہے, اب ہے رہی اندرونی سیاست چلاتی ہے آپ کی اپوزیشن جناب آرام سے دعاؤں پہ لگی ہے خان صاحب رہا ہو جائیں. دعاؤں سے تو خان صاحب نے رہا ہونا کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ اس عید الفطر میں وہ جو قیدیوں کو رہائی دی جاتی ہے, حکومت میری تو درخواست یہ ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ ان کو اس عید الفطر کی خوشیوں میں خان صاحب کو رہا کر دے, جناب بنی گالہ جا کر بیٹھ جائیں. آپ یہ فرما رہے ہیں؟ میں تو چاہوں گا وہ رہا ہو جائیں خان صاحب. ہے میری خواہش ہے خان صاحب کو رہا کر دیا جائے, تاکہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا خان صاحب باہر آئیں گے ملک کا نظام چلے گا, وہ باہر آئیں گے تو پھر احتجاج بھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوگا, پہلے 15,000 کا جلسہ کر لیتے تھے, اب 18,000 کا کر لیں گے.
یعنی آپ دیکھیں نا کیا ہوگا کیا. خان صاحب نے 50 جلسے کیے اس ملک کے اندر, کیا ہوا تھا؟ اچھا, اتنے جلسے کیے, اسلام آباد سے لے کے کراچی تک جلسے کر لیے. خان صاحب ان مقدمات سے یہ حکومت کیا کہ عدالتوں کو کہتے ہیں کہ عدالتوں سے سزائیں ملی ہوئی ہیں, عدالتوں سے ریلیف ملنا ہے. اگر عمران خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے, حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. کوئی حکومت کو خان صاحب کے باہر آنے سے بھی کوئی مسئلہ